السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جادو اور نظر کی۔ کیا نظر اور جادو واقعی میں ہو جاتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا اثر حق ہے۔ صحیح مسلم، یعنی نظر سچ مچ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی صحت، اس کا کاروبار، اس کی دولت، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی خوبصورتی، کسی کی نعمت یا کسی کی چیز کو پسند کرتے ہیں تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نظر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اکثر اپنے حسن اور حسین کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں پر روز پڑھ کر دم کریں۔ اور تیسری بات، صبح اور شام کی اذکار یعنی دعائیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اسے کسی برائی سے نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پر نظر لگ جائے تو جس نے نظر لگائی ہے اس سے وضو کرایا جائے اور اس وضو کے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کو غسل دلایا جائے، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ پانچویں بات، نظر سے بچنے کا آسان طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح اور شام 3 بار ان دونوں سوروں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چھٹی بات، نظر سے بچنے کے لیے انسان کو حسد اور جلن سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر نظر کا اثر اسی سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، نظر لگنا حق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ کہنا، بچوں پر دعا پڑھنا، صبح شام کی اذکار، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اگر نظر لگ جائے تو علاج بھی۔ آخر میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہم اقنا من کل عین حسدہ، اے اللہ ہمیں ہر حسد کرنے والی نظر سے محفوظ رکھ۔ اور اب بات کرتے ہیں ہم جادو کی۔ بھائی اور بہنوں، جادو کا حق ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ لوگ شیطانوں کی باتوں کو پیچھا کرنے لگے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سکھاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جادو اصل میں موجود ہے اور انسان پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی رشتوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور کبھی روزگار تک روک دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے اور شفا پانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جادو کروانے لگتے ہیں، کبھی جلن، کبھی حسد، کبھی دشمنی کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی جادو اللہ کی اجازت کے بنا اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔
اس لیے سب سے پہلا طریقہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بچاؤ کے طریقے۔ نماز کی پابندی۔ نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز انسان کو برائی اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ جب نماز برائی سے بچاتی ہے تو جادو اور شیطان سے بھی اللہ کی پناہ دلاتی ہے۔ صبح شام کی اذکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کچھ دعائیں پڑھنے کی تاکید، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 3 مرتبہ یہ دعا انسان کو ہر برائی اور جادو اور نظر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح شام 3 بار پڑھتے اور اپنے دم کرتے۔ یہ دونوں سورہ خاص طور پر جادو اور حسد سے بچانے کے لیے نازل ہوئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک تکلیف رہی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ جادو ایک کنویں میں رکھا گیا ہے۔ جب وہ نکالا گیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے۔ اس سے ہم سبق ملتا ہے کہ قرآن ہی جادو کا سب سے بڑا علاج ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی جو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے وہاں جادو اور شیطان کا اثر نہیں ٹکتا۔ دوسرا ہے آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے رات کو پڑھ کر سوئے اس پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگرانی کرتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ تیسری آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی جادو اور برائی سے حفاظت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں پڑھتے۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جسے رقیہ کہتے ہیں۔ عمل اور حقیقت۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کبھی تعویذ، دھاگا یا جھاڑ پھونک والا بابا اصل علاج نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعویذ لٹکائے گا اسے اسی کے حوالے کر دے گا، یعنی اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ اصلی علاج صرف اور صرف قرآن میں اور دعائیں میں ہے، کیونکہ وہی اللہ کا کلام ہے اور وہی سب سے اثردار شفا قرآن میں ہے۔ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو دوستو جادو حق ہے لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر ہم نماز کی پابندی سے پڑھیں، صبح شام کی دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور رقیہ شرعیہ اپنائیں تو اللہ ہمیں ہر جادو، ہر شیطان اور ہر دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ آخر میں دعا، اللہم افنا من کر شر ومن کل حاسد ومن کل ساحر وجعلنا من عبدک الساحلین۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں ہر برائی سے، ہر حسد کرنے والے سے، ہر جادو کرنے والے سے بچا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ تو